اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کے حقوق، عالم کے حقوق۔ مذہب اسلام میں ہر شے کے حقوق موجود ہیں، جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں، انسانوں کے حقوق بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استاد اور جو عالم ہوتا ہے اس کے حقوق بھی معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے جس سے آپ کے سامنے میں نے حدیث بیان کرنی ہے، یہ کتاب، اس کا نام ہے خصال صدوق، یعنی کہ اس کے رائٹر ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ صدوق مذہب تشیع کے وہ عالم ہیں کہ 12ویں آقا امام زمان جل اللہ تعالی شریف اللہ صلی اللہ علیہ محمد مولا کی دعا سے شیخ صدوق اس دنیا میں تشریف لائے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استاد کا، عالم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال مت کریں۔ مطلب جو آپ کا استاد ہے، عالم ہے، اس سے زیادہ سوال مت کریں۔ دوسرا فرمایا کہ جواب میں اس سے پہل مت کریں۔ مطلب یہ کہ جب وہ جواب دینے لگے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مطلب میں جواب دیتا ہوں، یا اس کی جواب سے پہلے آپ جواب مت دیں۔ فرمایا اس کی جواب سے پہلے آپ پہل مت کریں۔ پھر فرمایا اگر وہ اعراض کرے تو اصرار مت کریں۔ پھر ارشاد فرمایا علی مولا نے، جب وہ تھک جائے تو اس کے دامن سے نہ لپٹو۔ پھر ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کی جانب سے اشارہ مت کرو۔ مطلب ہماری عادت ہوتی ہے کہ وہ استاد بیٹھا ہے، مطلب یہ مولا علی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ بھی استاد کے حقوق کے منافی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے استاد کی طرف اشارہ مت کریں۔ پھر علی مولا نے فرمایا کہ اپنی آنکھ سے بھی اشارہ مت کریں۔ مثلا آپ کا استاد، عالم کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو آپ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کریں کہ یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں۔ فرمایا اپنی آنکھ سے بھی اشارہ مت کریں۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محفل میں بیٹھ کر سرگوشی مت کریں۔ سرگوشی کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہیں، عالم کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کے کانوں میں ایسا ایسا یہ جو باتیں کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سرگوشی، مطلب ایسا ایسا کان میں خسر خسر کرنا۔ فرمایا اپنے عالم استاد کی محفل میں بیٹھ کر آپ سرگوشی مت کریں۔ پھر فرمایا اس کے عیوب تلاش کرتے نہ پھرو۔ مطلب اپنے استاد کے جو عیب ہے، کیونکہ وہ فرشتہ تو نہیں ہوتا، عالم کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، مطلب اس کے جو عیب ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ کھاتا کس طرح ہے، پیتا کس طرح ہے، اٹھتا کس طرح ہے، جاتا کس طرح ہے۔ پھر فرمایا مولا نے جو یہ مت کہو کہ فلاں شخص نے تمہاری مخالفت میں یہ کہا ہے۔ مطلب اگر بندہ استاد کی عظمت کو سامنے رکھے تو یہ نہ کہے کہ فلاں بندے نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے۔ اگر وہ واقعاً اپنے استاد کا، عالم کا طرفدار ہے، تابعدار ہے، تو اسے چاہیے بجائے اپنے استاد کو بتانے کے اس کو وہیں روک دے۔ مطلب اس بندے کو وہیں روک دے کہ وہ ہمارے استاد ہے، ہمارے والد کی طرح ہے، آپ یہ جرأت نہ کریں۔ مطلب استاد کو یہ نہ بتائے، عالم کو یہ نہ بتائے کہ فلاں بندے نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مولا نے کہ اس کے راز کو فاش مت کرو۔ مطلب آپ کو استاد کا کوئی راز پتہ چل گیا ہے تو اسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اسے آپ فاش مت کریں۔ کیا مطلب؟ اللہ نہ کرے آپ کے استاد کی صبح کی نماز رہ گئی ہے تو پھر آپ آخر انسان ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، تو آپ سارے گاؤں میں یہ مشہور کر دیں کہ واہ جی واہ، ہمارے جو عالم ہے استاد، اس نے صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی، یا خدا نہ کرے اس سے کوئی اور مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ اسے معاشرے میں بیان کر۔ فرمایا اگر اس کا کوئی راز ہے تو اسے آپ افشا نہ کریں۔ پھر فرمایا مولا علی نے اس کے سامنے کسی کی غیبت مت کرو۔ مطلب استاد کے سامنے، عالم کے سامنے بیٹھ کر آپ کسی کا گلہ نہ کریں، کسی کی غیبت مت کریں۔
پھر فرمایا مولا علی علیہ السلام نے اس کے سامنے اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرو، بھائی اس کے سامنے بھی اس کی حفاظت کرو، اگر کوئی بندہ اس کی توہین کرنا چاہتا ہو، اس کی بے عزتی کرنا چاہتا ہو، اس کے سامنے بھی آپ اس کی حفاظت کریں، جب وہ آپ کے پاس نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کی حفاظت کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا عموماً سب کو سلام کرو، جب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہو سب کو سلام کرو، السلام علیکم، اور عالم کو بالخصوص جو آپ کا استاد ہے اس کو جا کر خصوصی سلام کرو، مطلب سب کو تو آپ نے سلام کر دیا ہے، لیکن جو آپ کا عالم استاد ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آپ اس سے جا کر خصوصی سلام کریں۔ پھر فرمایا جب آپ کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ اس کے سامنے بیٹھو، مطلب استاد اور عالم کے پاس جب بیٹھنے کا موقع ملے آپ اس کے سامنے بیٹھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو کہ کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، مولا علی فرما رہے ہیں اس کے آپ سامنے بیٹھو۔ اگر اسے کوئی ضرورت پیش آئے، ضرورتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں، مطلب اس طرح علماء کی اور اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، فرمایا جب اسے کوئی ضرورت پیش آئے تو دوسروں سے پہلے اس کی خدمت کا آپ انتظام کرو، مطلب بجائے اسے کہنا پڑے کہ مجھے یہ ضرورت ہے آپ خود اس کا انتظام کرو، اور اس کی طویل گفتگو سے زچ نہ ہو، مطلب بور نہ ہو، استاد لمبے ہو گئے، استاد اور ایک بڑی لمبی گال پہ کر دے، نہیں، فرمایا استاد کی طویل گفتگو سے زچ مت ہو، کیونکہ علی مولا نے فرمایا عالم کی مثال کھجور کے اس درخت جیسی ہے جس کے اوپر پھل ہے، آپ اس کے نیچے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کب وہ لمحہ آئے کہ وہ پھل آپ کی جھولی میں گر جائے۔ تو اس طرح مولا امیر المومنین نے فرمایا یہ ہے عالم کی منزلت اور استاد کی قدر۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، ایک جاہل یا ایک بدماش یا شرابی یا جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ بد کردار ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، تو عموماً آپ نے یہ فواتگی، جب کوئی فوتگی ہوتی ہے دیکھا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ رسم عزا ہے یا کیا کہتے ہیں رسم فاتح خوانی ہے، تو اس میں جب کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ شرابی بھی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ بد کردار ہے، لیکن جب آئے گا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ کا عالم استاد آئے تو آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کے احترام کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، 3 افراد جو ہیں ان کے احترام کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ، چاہے آپ بادشاہ بن جاؤ۔ پھر فرمایا چاہے یہ 3 افراد کافر کیوں نہ ہوں آپ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر، یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ اس چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور اسے محسوس کریں گے کہ سکول میں جب بھی کوئی ٹیچر آتا ہے تو کہتے ہیں کلاس سٹینڈ، کلاس کھڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح فرمایا کہ 3 بندوں کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک آپ کے والدین، آپ کی والد والدہ جب آپ کے پاس آئیں چاہے آپ بادشاہ بن جاؤ آپ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے والدین کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے والدین کفر میں کیوں نہ ہو۔ دوسرا فرمایا جب آپ کا مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ مہمان کی عزت اور توقیر اور احترام کی خاطر کھڑے ہو جائیں چاہے آپ بادشاہ کیوں نہ بن جائیں۔ تیسرا ارشاد فرمایا معصوم نے کہ آپ اپنا جو استاد ہے عالم جب آپ کی خدمت میں آئے آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا ہوں، نہیں، وہ آپ کو دین سکھا رہا ہے، وہ آپ کو عقیدہ توحید بتا رہا ہے، عقیدہ نبوت بتا رہا ہے، عقیدہ ولایت بتا رہا ہے، احکام دین آپ کو سکھا رہا ہے، معصومین علیہ السلام کے فرمودات آپ کو بتا رہا ہے۔ فرمایا جب آپ کا استاد آپ کی خدمت میں آئے تو آپ اس کے احترام کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں۔ دعا ہے ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک ہمیں معصومین علیہ السلام کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان عجل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہماری تمام جائز دعائیں اللہ پاک ماہ مبارک کی برکت کے بدلے قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآلہ
برحمت وعجل فرجک.